قربانی میں شرکت سے متعلق بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں، لہٰذا اس بنا پر قربانی میں شرکت سے متعلق کچھ ضروری اور اہم مسائل ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے جانوروں میں حصوں کی تعین ضروری ہے، اس طور پر کہ کسی شخص کا حصہ کس جانور میں ہے۔ اگر جانور متعین نہ کیا گیا بئی طور پر کہ گائے میں 14 آدمی بلا تعین شریک ہو گئے تو بھی قربانی جائز ہو جائے گی استحساناً۔ البتہ گوشت کا تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں گائے کے گوشت کو ملا کر 14 حصے بنائے جائے اور پھر یہ ان 14 شرکاء میں تقسیم کیا جائے۔ امداد الاحکام میں علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل ذکر۔ اسی طرح گائے میں، بھینس میں، اونٹ میں 7 اور اس سے کم آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان میں سے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو اور سب کی نیت ثواب ہو۔ اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو یا اس کی نیت محض گوشت کھانے کی ہو تو پھر کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، اگر کسی کا بھی نیت گوشت کھانے کا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح چونکہ عقیقہ بھی ثواب ہے، لہذا اگر کوئی اس میں عقیقے کی نیت کرتا ہے تب بھی درست ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے الگ بکری وغیرہ خرید لے اور وہ عقیقے کی طرف سے کر لے، لیکن عقیقے کی نیت قربانی میں شریک جانور میں بھی صحیح ہے۔ اسی طرح شرکت سے متعلق یہ بھی بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے کہ قربانی خریدتے وقت نیت تھی کہ دوسروں کو شریک کروں گا، اب اس کے لیے اختیار ہے کہ دوسرے کو شریک کرے، یہ بھی اختیار ہے کہ شریک نہ کرے۔ لیکن اگر قربانی خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ دوسرے کو شریک نہیں کروں گا، اب یہ کسی کو شریک کر سکتا ہے یا نہیں، تو اس کی دو صورت ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے اگر یہ آدمی مالدار ہے تو دوسرے کو شریک کر سکتا ہے، اگر وہ غریب ہے تو دوسرے کو پھر شریک نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال اگر مالدار بھی ہو تو اس کے لیے بھی دوسرے کو شریک کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب اس نے جانور خریدا اور کسی کو بعد میں شریک کرنے کی نیت نہیں کی تو وہ قربانی اپنے طرف سے ذبح کر لے، کسی کو بھی اس میں شریک نہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جوا کا کاروبار کرتا ہے، بیمہ کا کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے تو وہ بھی کسی کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے ساتھ وہ شریک ہو گیا، اس کا کاروبار حرام ہے، تو سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بہت زیادہ اہم بات ہے۔ لہٰذا شرکا وہ ہونے چاہیے جو تقویدار ہو، جن کے معاملات صحیح ہو۔ اگر معاملات صحیح نہیں ہے تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس طرح شرکت سے متعلق یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھے کہ جتنے شرکائے صحیح العقیدہ ہو، کوئی بھی شیعہ قادیانی نہ ہو، کیونکہ شیعہ اور قادیانی مرتد اور زندیق ہے، اور قربانی مسلمان پر واجب ہوتا ہے، مرتد و زندیق پر نہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے ساتھ کوئی آدمی شریک ہوا، وہ قادیانی تھا، شیعہ تھا، تو سب پر لازمی ہے جو مسلمان ہے کہ دوبارہ قربانی کرے۔ اسی طرح اگر قربانی میں کوئی حصہ اپنا حصہ کسی مرحوم کے جانب سے کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ نیت اپنی طرف سے قربانی کا کر لے اور ثواب مرحوم کو بخشے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ کے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے کہتے میں اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، وہ فوت ہو جاتا ہے، اپنی ماں کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، پھر وہ ان کی طرف سے قربانی کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ خود صاحب نصاب ہے
تو اس کو تو نفل کا ثواب مل جائے گا، لیکن چونکہ اس پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے طرف سے جو اس پر واجب ہے وہ پہلے ادا کرے، تو اس وجہ سے اس کا ذمہ ساقط نہیں ہوگا۔ اگر وہ اپنے کسی رشتہ دار مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے تو کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لے، تمام امت کی طرف سے کر لے، لیکن اس کے ذمہ جو واجب قربانی ہے اس وجہ سے وہ ساقط نہ ہوگی۔ اگر اس نے کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کر لی تو اس کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن اگر اس پر قربانی واجب ہے اور اس نے نہیں کی تو اس وجہ سے وہ گناہگار ہوگا۔ لہٰذا اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں اور خود ہم پر لازم ہو تو واجب کے ترک کی وجہ سے ہم گناہگار رہیں گے۔ لہٰذا اگر صاحب نصاب ہے خود پہلے اپنے طرف سے قربانی کر لے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو کسی اور کی طرف سے بھی قربانی کر لے۔ اسی طرح ایصال ثواب سے متعلق یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں بطور پھر یہ پوچھتے ہیں کہ آئے اس کا گوشت ہم خود استعمال کر سکتے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر کوئی آدمی مر رہا ہے اور اس نے وصیت کی کہ میرے مال سے آپ نے قربانی کرنا ہے، تو اس کے مال کے تیسرے حصے میں قربانی پھر واجب ہوگی، اور پھر اس کا مصرف صرف فقراء ہے، وہ فقراء میں تقسیم ہوگی، خود استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنے مرحوم کی طرف سے تو اس کا تقسیم اور طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے بھی 3 حصے بنائے جائے۔ مستحب یہ ہے کہ ایک حصہ خود کا ہے، دوسرا حصہ اپنے اقربا رشتہ دار میں تقسیم کریں، اور تیسرا حصہ غربا میں تقسیم کرے۔ جس طرح عام گوشت کی تقسیم کا طریقہ کار ہے، اسی طرح مرحوم کی طرف سے اگر قربانی کرے نفل تو اس کا تقسیم کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔